انسان کریکٹر لیس ہو چکا ہے، اتنی ترقی کے باوجود بھی بے سکونی پہلے سے زیادہ بڑھ گئی ہے، اور مادی اعتبار سے، مالی اعتبار سے، گنتی کے اعتبار سے مال بڑھنے کے باوجود پوری نہیں پڑ رہی۔ اور فتنہ ایسا ہے کہ کچھ لوگ تو ویسے ہی ان کو روحانیت سے چڑ ہوتی ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی ڈونگ ہے، وہ تو اس میں ویسے ہی داخل نہیں ہوتے، اور کچھ ایسے ہیں کہ جو روحانیت کا حقیقی ٹریک ہے اس سے عدم واقفیت کی وجہ سے جاہل لوگوں کے ہاتھ چڑھ گئے، اور نتیجہ دونوں کا ایک جیسا ہی رہا، نہ وہ منزل کو پا سکے اور نہ یہ منزل کو پا سکے۔ ہم اس وقت اس پوزیشن پر کھڑے ہیں کہ ایک تو ہمیں اسپرچولیٹی اس کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت ہے، دوسرا اسپرچولیزم اس کی اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے، اور تیسرا اس کا ادراک کرتے ہوئے اپنے احوال کی درستگی کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ بحیثیت مسلمان ہم سب یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری ترقی فقط دنیا کو پانے میں نہیں ہے، بلکہ ہماری ترقی کا فارمولہ یہ ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ دنیا بھی ہماری گولڈن ہونی چاہیے اور آخرت بھی ہماری گولڈن ہونی چاہیے، دونوں میں لگژری لائف کی دعا یا لگژری سٹائل اس کی دعا ہمیں سکھائی گئی۔ بحیثیت انسان ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہم کس چیز سے مرکب ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید نے سورہ صاد میں اس ترکیب کو بیان کیا۔ رب تعالیٰ نے جب انسان کو اپنے کارخانہ قدرت کی پروڈکشن کے طور پر ایک پروسیس سے گزارا تو وہ پروسیس کیا تھا، اسے اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے، انی خالقم بشرم من طین فاذا سویتہ ونفخت فیہ من روحی، کہ بے شک میں انسان بنانے لگا ہوں من طین، مٹی سے۔ اصل اس کا ماخذ اول وہ مٹی ہے، من تراب، من طین یہاں جو ذکر کیا گیا۔ فاذا سویتہ، پھر جب میں اسے ٹھیک بنا لوں گا، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی، تو میں اس میں اپنی طرف سے روح پھونکوں گا۔ اب یہاں دو چیزیں آ گئیں، ایک ہے کہ جسم کو بنایا گیا اور دوسرا ہے روح پھونکی گئی۔ اب یہ جو جسم ہے یہ کہاں سے لیا گیا؟ تو قرآن کسی آیت نے بتایا کہ یہ مٹی ہے اور یہ عالم خلق اس زمین سے لی گئی ہے، اور نفخت فیہ من روحی یہ بتا رہا ہے کہ یہ زمین کی چیز نہیں ہے، یہ کہیں اوپر سے آئی ہے، اور ان دونوں کا ملاپ وہ حضرت انسان ہے۔ اب جب یہ دو میٹیریل ہیں، پھر ان کی آگے درجہ بندی ہے، اس درجہ بندی کی طرف بھی قرآن و سنہ میں اشارے موجود ہیں۔ سائنس جن چیزوں کو قیامت تک پروو کرتی رہے گی، مصطفیٰ کریم علیہ السلام اسے 1400 سال پہلے بیان فرما چکے ہیں۔ یہ قرآن کا اعزاز ہے، یہ اپ گریڈ کتاب ہے۔ جب بھی اسے پڑھا جائے، جس انداز میں پڑھا جائے، جس پہلو سے پڑھا جائے، قرآن اس سکدے کو، بلکہ لائن ہی قرآن دیتا ہے۔ سائنس کو عروج، سینس پاور کو عروج ہی تب ملتا ہے جب وہ وحی کے ساتھ جڑتی ہے، وگرنہ تو وہ کہیں نہ کہیں جا کے دھوکہ کھا جاتی ہے، گر جاتی ہے، گمراہ ہو جاتی ہے۔ عمومی طور پہ ان چار میٹیریلز پر سب متفق ہیں، ہوا، مٹی، پانی اور آگ، اسی کا مجموعہ وہ حضرت انسان ہے۔ پھر ایک پانچویں چیز ہے، وہ ہے نفس لطیف۔ یہ پانچوں چیزیں عالم خلق سے ہیں، اگر یہ مینٹین رہیں تو جسم مینٹین رہتا ہے، اور اگر ان میں سے کسی ایک میں بھی اتار چڑھاؤ ہو جائے تو پورا جسم ہی ڈسٹرب ہو جاتا ہے، پورے جسم کو پرابلم ہو جاتی ہے، سارا جسم اس کو محسوس کرتا ہے، فوراً انسان دوڑتا ہے۔ عالم خلق میں ہے، اب وہ ایسے لوگوں کو تلاش کرتا ہے کہ جو تشخیص کرے کہ مجھے پرابلم کیا ہے، ہوا کی کمی ہے، کوئی حرارت کی کمی ہے، کوئی مٹی کا مسئلہ ہے، کوئی اور پرابلم ہے، جو تشخیص کروانے کے لیے جاتا ہے، اگر تشخیص ٹھیک ہو جائے تو پھر اس کا علاج بھی ٹھیک ہو جاتا ہے، اور اگر تشخیص غلط ہو جائے تو بیماری بگڑ جاتی ہے۔ اگر علاج کروانے کے لیے نہ جائے تو یہ بھی مسئلہ ہے، اسے معلوم ہے کہ اگر میں نے علاج نہ کروایا تو بیماری بڑھ جائے گی، یہ فطرت کا تقاضا ہے۔
وہ بڑھ جائے گی، اور جب وہ بڑھے گی تو وہ پورے کے پورے جسم کو ہو سکتا ہے معطل ہی کر دے، پورے کے پورے جسم کے نظام کو خراب کر دے۔ اسی طرح یہ تو عالم خلق سے جو جسم کا کنیکشن تھا وہاں یہ سارے میٹیریل موجود تھے۔ اب دوسری چیز تھی روح، جو نفخت فیہ من روح، جس کا تعلق عالم امر سے تھا۔ وہاں کون سی چیزیں تھیں؟ اس کے ساتھ بھی 5 چیزیں آئیں، ان میں سے ایک کو قلب کہا گیا، ایک کو خود روحی سے تعبیر کیا گیا، ایک کو سر کہا گیا، ایک کو خفی کہا گیا، اور ایک کو اخفا۔ جس طرح وہ 5 چیزوں سے مرکب، یہ بھی 5 چیزوں سے مرکب۔ اب انسان جسم اور روح کا مجموعہ ہے، جسم کی تقویت کے لیے ان 5 چیزوں کا مینٹین ہونا ضروری ہے، اور انسان کی روح کی تقویت کے لیے ان 5 چیزوں کا مینٹین رکھنا اور مینٹین ہونا بہت ضروری ہے۔